نیوزی لینڈ میں پیش آنے والے دہشت گردی کے واقعے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ ابتدائی تحقیقات میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ نیوزی لینڈ کی مساجد پر حملہ کرنے والے کا تعلق یورپی ممالک میں سرگرم دائیں بازو کی تحریک سے ہے، جو تارکین وطن اور مسلمانوں کے خلاف سوچ رکھتی ہے۔ آسٹریا کے چانسلر نے نیوزی لینڈ واقعے کے حوالے سے آج خود یہ انکشاف کیا ہے کہ نیوزی لینڈ میں مساجد پر حملہ کرنے والے اور آسٹریا کی انتہائی دائیں بازو کی تحریک آئیڈینٹیٹیرین موومنٹ کے درمیان مالی تعاون سامنے آیا ہے۔ آسٹریا کے چانسلر نے کہا کہ اب ہم اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ مالی تعاون کیا گیا تھا، مالی تعلق ہے، اور انتہائی دائیں بازو کی تحریک اور حملہ آور کے درمیان ایک مالی تعلق ہے۔ اس لیے آسٹریا اس تحریک کو ختم کرنے پر غور کر رہا ہے۔ چانسلر نے کہا کہ ہماری پوزیشن بالکل واضح ہے، ہم کسی بھی قسم کی انتہا پسندی کو برداشت نہیں کر سکتے، چاہے وہ اسلامی ہو یا پھر دائیں بازو کی۔ آسٹریا کے چانسلر کی اتحادی جماعت فریڈم پارٹی کو بھی دائیں بازو کی جماعت کہا جاتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی آسٹریا کے چانسلر نے یہ بیان دیا۔ آسٹریا کے تفتیشی حکام دائیں بازو کی تحریک اور حملہ آور کے درمیان تعاون کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ آئیڈینٹیٹیرین موومنٹ کے سربراہ نے 2018 کے آغاز میں 1500 یورو یعنی تقریباً 2,30,000 روپے ایک ڈونر سے وصول کیے، اور یہ ڈونر کوئی اور نہیں، نیوزی لینڈ کی مساجد پر حملہ کرنے والا ملزم ہے۔ آسٹریا کے حکام دائیں بازو کی تحریک کے سربراہ اور حملہ آور کے درمیان مجرمانہ تعلق کے حوالے سے مزید تحقیقات کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں دائیں بازو کی تحریک کے سربراہ کے گھر پر چھاپا بھی مارا گیا ہے، مگر ابھی کوئی گرفتاری نہیں ہوئی۔ دائیں بازو کی تحریک کے سربراہ نے اپنے ویڈیو بیان میں کہا ہے کہ اس کا کسی دہشت گرد جماعت سے کوئی تعلق نہیں اور حملہ آور سے کچھ لینا دینا نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میں نے صرف اس سے فنڈ لیا تھا۔ یہ اعلان لا تعلقی ان کے مطابق اہم ہے، اس کی وجہ کیا ہے یہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ آسٹریا کے چانسلر نے حملہ آور اور دائیں بازو کی تحریک کے درمیان مالی تعاون کی تصدیق کر دی ہے، جو تشویشناک ہے، کیونکہ اب تک یہ سمجھا جا رہا تھا کہ مساجد پر حملہ نیوزی لینڈ کے حملہ آور کا انفرادی عمل ہے، اس کے پیچھے نفرت چھپی ہو سکتی ہے، مگر اب آسٹریا کے انتہائی دائیں بازو کی تحریک سے اس کا تعلق یہ بتا رہا ہے کہ ایک منظم کارروائی تھی۔ آئیڈینٹیٹیرین موومنٹ پورے یورپ میں فعال ہے اور اس کی بنیاد 2003 میں فرانس میں رکھی گئی تھی، اور پھر یہ تیزی سے پورے یورپ میں پھیلنے لگی۔ یہ تحریک چاہتی ہے کہ یورپ میں دیگر ممالک سے لوگ نہ آئیں۔ تارکین وطن کے ساتھ یہ لوگ مسلمانوں کے بھی خلاف ہیں۔ 2012 میں اس تحریک کی شاخ آسٹریا میں بھی قائم ہوئی، مگر گزشتہ کچھ عرصے میں اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے۔ 2015 میں بڑی تعداد میں تارکین وطن نے آسٹریا کا رخ کیا۔ ایک اندازے کے مطابق 90,000 تارکین وطن نے آسٹریا کی شہریت کے لیے درخواستیں جمع کرائی، جس کا فائدہ دائیں بازو کی سیاسی جماعتوں نے اٹھایا۔ گزشتہ سال اس تحریک سے تعلق رکھنے والے کچھ افراد ترکی اور مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے کے الزام میں گرفتار بھی ہوئے، مگر پھر عدالت نے انہیں چھوڑ دیا۔ دائیں بازو کی تحریک کے بعد آسٹریا میں تارکین وطن کی تعداد میں کمی آئی۔ اہم بات یہ ہے کہ آسٹریا کی حکومت اتحادی جماعت فریڈم پارٹی کو اس تحریک کا حامی قرار دیا جاتا ہے، مگر اب جب اس تحریک کا نیوزی لینڈ کے حملہ آور سے تعلق جوڑا ہے تو فریڈم پارٹی نے اس تحریک سے اعلان لا تعلق کر دیا ہے۔ صرف آسٹریا میں ہی نہیں، دیگر یورپی ممالک میں بھی دائیں بازو کی جماعتوں نے سیاسی کامیابیاں حاصل کی تھی، اور ان کی جو الیکشن کیمپین تھی وہ نسل کے حوالے سے نفرت پر مبنی تھی، مذہب کے حوالے سے نفرت پر مبنی تھی۔ اس حوالے سے BBC نے مختلف یورپی ممالک میں ہونے والے انتخابات میں دائیں بازو کی جماعتوں کی مقبولیت کا جائزہ بھی لیا ہے، جس کے مطابق سوئٹزرلینڈ میں دائیں بازو کی جماعت نے 29%، آسٹریا میں 26%، ڈنمارک میں 21%، فن لینڈ میں 18%، سویڈن میں 17.6%، اٹلی میں 17% سے زائد، جبکہ ہالینڈ، فرانس اور جرمنی میں دائیں بازو کی جماعتوں نے 12% سے زائد ووٹ لیے۔ اور کچھ ممالک میں یہ جماعتیں حکومتی اتحاد کا حصہ بھی ہیں۔ دائیں بازو کی سیاست یورپ میں مقبول ہونے لگی، مگر اب نیوزی لینڈ واقعے کے بعد دائیں بازو کی سیاست دباؤ میں ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ نیوزی لینڈ میں دہشت گردی کا واقعہ اتنا ہولناک تھا کہ اس پر رد عمل اتنا شدید تھا کہ یورپ میں دائیں بازو کی سیاست کرنے والے بھی محتاط ہو گئے ہیں، اور ان پر دباؤ بڑھ رہا ہے کہ جتنی تیزی سے ان جماعتوں نے مقبولیت حاصل کی، اتنی ہی تیزی سے ان کی مقبولیت کم ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ اس حوالے سے یورپی یونین میں قانون سازی کی جا رہی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں یورپی یونین کے ہیڈ کوارٹر برسلز سے نمائندہ جیو نیوز خالد حمید فاروقی۔ خالد حمید فاروقی صاحب، بہت شکریہ صاحب۔ ظاہر ہے یہ تیزی سے یہ تنظیمیں پاپولر ہو رہی تھی۔ امریکہ میں جب ٹرمپ منتخب ہو گئے تو یہ تاثر تھا، اندیشہ تھا، خدشہ تھا کہ یورپ میں بھی ایک پوری لہر چلے گی اور الیکشن جیت سکتی ہیں۔ بہت سارے یورپی ممالک میں نہیں جیتے، مگر بہت زیادہ ووٹ انہوں نے بہرحال لیے۔ اب نیوزی لینڈ کے واقعے کے بعد کیا رد عمل ہے؟ ان تنظیموں کو کیا دباؤ کا سامنا ہے؟ جی شاہ زیب، نیوزی لینڈ کے اندوناک
پرتشدد واقعے کے ظاہر ہے کہ یورپ کی جو دائیں بازو کی تحریک ہے اس پر اثرات مرتب ہوئے ہیں اور یہ بڑے ان کے لیے منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں. یہاں جو دائیں بازو کی فسطائی تحریکیں ہیں یا جو انتہا پسند تحریکیں ہیں وہ ہمیشہ سے یہ بیانیہ دیتی رہی ہیں کہ وہ پرامن ہیں اور وہ پرامن یورپ کی شناخت کو، اس کی ثقافت کو، اس کی تہذیب کو بچانا چاہتے ہیں تشدد سے. اور پرتشدد جو لوگ ہیں وہ مسلمان ہیں یا امیگرنٹ ہیں جو یورپ میں آ کر تشدد کرتے ہیں، دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہوتے ہیں اور انہوں نے جو ڈسکرپٹیو واقعات ہیں ان سے انہوں نے سورس کو استعمال کرتے ہوئے اپنا پورا ایک بیانیہ تیار کیا ہے مسلمانوں کے خلاف. لیکن اب کیونکہ جو نیوزی لینڈ میں واقع ہوا ہے اس میں ایک سفید فام شخص جو ہے جو دائیں بازو کے انتہا پسندانہ خیالات رکھتا ہے امیگرنٹ کے خلاف یا دوسرے نسل کے لوگوں کے خلاف، اس کی طرف سے اتنا اندوناک تشدد آیا ہے، 50 لوگ اس میں مارے گئے. تو یورپ کے لوگ اس سے سہم سے گئے اور انہیں جاگ سے گئے کہ اس طرح کے واقعات کی طرف جو ہے وہ دائیں بازو کی انتہا پسندی کی اور فسطائیت کی سیاست لی جاتی ہے. اور پھر ان کے بھی فلسفے کو اس سے خاصا دھچکا لگا ہے اور یہ اب دائیں بازو کی جو تحریکیں ہیں یا پارٹیاں ہیں یا تنظیمیں ہیں وہ اب وضاحتیں دے رہی ہیں کہ ان کا تشدد سے تعلق نہیں ہے یا اس واقعے سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس کے اثرات جو ہے وہ مئی میں ہونے والے یورپین پارلیمنٹ کے الیکشن میں سامنے آئیں گے کہ کس طریقے سے لوگوں نے اب اپنے آپ کو ان سے جو ہے وہ فاصلے پر رکھنا شروع کر دیا ہے. تو یقیناً دائیں بازو کی جو فسطائی تحریک ہے اس کو خاصے نقصانات اٹھانے پڑیں گے نیوزی لینڈ کے واقعے. اس واقعے میں ملوث اور حملہ آور کا جو تعلق آئیڈینٹیٹیرین موومنٹ سے جوڑا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے یورپ میں ہوتے ہوئے آپ ذرا کچھ مزید تفصیلات بتائیے گا، ہم نے معاملات عوام کے سامنے رکھے. جی، یہ جو تنظیم ہے آئیڈینٹی ٹیرین، یہ بیسیکلی یوتھ کی ایک تحریک ہے جو کہ فرانس سے شروع ہوئی ہے اور اس کی کوئی اتنی عمر بھی نہیں ہے. 2012 میں اس نے جنم لیا تھا لیکن اس کے بھی ظاہر ہے کہ وہی نعرے ہیں قوم پرستی کے، اپنی تہذیب، کلچر، ثقافت کو بچانے کے نعرے جو کہ دائیں بازو کی ابھرتی ہوئی تحریکوں کے ہوتے ہیں. تو انہوں نے خاصا جو ہے وہ مومنٹم گین کیا لیکن زیادہ مضبوط یہ آسٹریا میں ہے. یہ یوتھ موومنٹ بیسیکلی کیوں کہلاتی ہے؟ کیونکہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے اور یہاں یورپ میں بھی یوتھ کو ایڈریس کیا جاتا ہے کیونکہ یوتھ نوجوان جو ہیں وہ آسان سلوشن تلاش کرتے ہیں سیاست میں. سیاست ایک انتہائی پیچیدہ عمل ہے جس میں مختلف جو ہے وہ مہارت سے چیزوں کو، الائنسز کو بنانا پڑتا ہے اور جو پیچیدہ معاشی مسائل ہوتے ہیں، اقتصادی مسائل ہوتے ہیں، سیاسی مسائل ہوتے ہیں انہیں حل کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ جو دائیں بازو کی انتہا پسند فسطائی تحریکیں ہوتی ہیں یہ آسان حل تلاش کرتی ہیں، آسان نعرے بازی کرتی ہیں، آسان خوبصورت جو ہے وہ نعرے لگا کے لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت شکریہ. اور اب ظاہر ہے اس واقعے کے آسان نعرے لگانا مشکل ہو رہا ہے ان ممالک میں اس تنظیم کے لیے.